दादी जान 15 शवाल में कितने दिन रह गए हैं? अरे बेटा आराम से, ये अचानक नीमा शाबान कहाँ से आ गया और वो भी इस कदर जल्दी में। दादी जान, हमारे स्कूल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। टीचर ने हैदर को भी इसमें हिस्सा लेने को कहा है, बस इसलिए भैया इतने बेताब हो रहे हैं। अच्छा तो ये बात है भाई, आज शाबान की पहली तारीख है तो बस यूँ समझ लो 14 दिन और बाकी हैं 15 शाबान के आने में। वाह वाह दादी जान, 14 दिन और उसके बाद हमारे 14वीं के चांद जैसे 14वें मासूम की विलादत की ईद। भाई मजा आ जाएगा। दादी जान 14 दिन और 14 मासूम, कितना अच्छा होगा अगर आप हमें हर दिन एक मासूम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगी। इस तरह हम 15 शबान को हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़िंदगी के बारे में आप ही सुनेंगे। क्यों भैया, आपका क्या ख्याल है? हाँ दादी जान, सुनाए ना। प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं कि रात को नमाज और खाने वगैरह से फारिग होने के बाद पहले मासूम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दादी जान, सिर्फ एक नहीं, हर रोज एक मासूम के बारे में। हाँ बेटी, मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो। अब जाओ और जाकर पहले स्कूल का लिबास तो बदल लो। दादी जान, पहले मासूम। मुझे पता था तुम लोग आते ही पहले मासूम के बारे में सुनाने को कहोगे। आ जाओ, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। आज शाबान की पहली तारीख है और आज हम पहले मासूम की जिंदगी के बारे में बताएंगे। अच्छा बताओ, हमारे पहले मासूम कौन हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश बच्चों, हमारे पहले मासूम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अल्लाह ताला हमारे नबी और पहले मासूम हज़रत मोहम्मद को बहुत चाहता है। उसने हमें भी यही हुक्म दिया है कि हम भी अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अपने प्यारे रसूल और उनकी प्यारी औलाद को चाहें, क्योंकि उन्हीं की बरकत से हमें दुनिया की सारी नेमतें मिलती हैं। ये तो तुम्हें मालूम है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का वो शहर है जहाँ खाने काबा है, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये खाने काबा किसने बनाया था? हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने। बिल्कुल सही सही, हमारे नबी हज़रत इब्राहिम ही की नस्ल से थे। जब हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उस ज़माने में जितने जालिम बादशाह थे, इनके महलों की दीवारें हिलने लगी। खाने काबा में काफिरों ने जो बुत रखे हुए थे, वो सारे बुत हमारे प्यारे नबी की विलादत के मौके पर मुंह के बल गिर गए। बच्चों, दीनी किस्से सुनते वक्त जब तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो खुश होकर दुरूद पढ़ा करो। इससे अल्लाह और हमारे मौला सब खुश होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर क्या हुआ दादी? अभी बताती हूँ। हज़रत मोहम्मद बहुत ही खूबसूरत थे। जो कोई भी उन्हें देखता था उसका दिल खुशी से झूम जाता था। हमारे प्यारे रसूल की विलादत से 6 महीने पहले उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। विलादत के बाद आपकी वालदा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने प्यारे बेटे की परवरिश शुरू कर दी। हमारे नबी अभी सिर्फ 6 साल के थे कि आपकी प्यारी वालदा का भी इंतकाल हो गया। जब माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया में ना रहे तो हज़रत मोहम्मद के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे यतीम पोते की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली। मगर कुछ दिनों बाद अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मरने से पहले हमारे प्यारे नबी को अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द कर दिया था, जो कि नबी अकरम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई थे। आपके चचा हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद को अपने सगे बेटों से भी ज़्यादा चाहते थे। वो उन्हें हर बुरे खतरे से बचा कर रखते थे।
وہ زمانہ بہت خراب زمانہ تھا. لوگ جھوٹ بولتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے پکارتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے. ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. لیکن بچوں، جانتے ہو ایسے حالات میں بھی ہمارے پیارے نبی کیسے رہتے تھے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. لوگ ان کے پاس اپنا سامان رکھواتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے سامان کی حفاظت کرتے تھے اور کبھی کسی کے سامان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے تھے. اسی لیے سب لوگ آپ کو امین یعنی امانت دار، امانت سنبھالنے والا کہتے تھے. ہمارے پیارے رسول اس دور میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. مکے سے تھوڑی ہی دور ایک اونچی پہاڑی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جس کا نام غار حرا ہے. آپ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس غار میں آپ کی مہربان بیوی حضرت خدیجہ آپ کو کھانا پہنچاتی تھی. ہمارے نبی اپنے شہروں کے لوگوں کی بری عادتوں سے بہت غمگین رہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ اچھے انسان بن جائیں، سب لوگ ایک اللہ کو مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں. دیکھا بچوں، ہمارے نبی کتنے مہربان تھے. جو انہیں تکلیفیں دیتے تھے آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے اور اچھی باتیں ہی سوچتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس قرآن کی پہلی آیت دے کر بھیجا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان سے کہا، لوگو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تم لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اسی کی عبادت کرو. جو کوئی سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ میرا دوست، میرے بعد میرا وصی اور جانشین ہوگا. اس دن ہمارے مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی رسول اللہ کی حمایت نہیں کی. لہٰذا ہمارے پیارے نبی ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، میرے بعد علی ہی تمہارے امام ہوں گے. تم سب بھی اس کی بات کو سنو اور اس کا کہنا مانو. جب اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایک اللہ کی جانب دعوت دینا شروع کی تو کافروں نے ہمارے رسول کو اپنے بتوں کا دشمن سمجھ کر پریشان کرنا شروع کر دیا. وہ سب مل کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دینے لگے. ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان اپنے دین پر ڈٹے رہے. جب لوگوں نے اس ظلم و ستم کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہمت اور برداشت کو دیکھا تو عام لوگ انہیں پسند کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. کفار کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ نہ تو رسول خدا کو روک سکتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو ان سے دور کر پا رہے تھے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا جائے؟ جی ہاں بچوں، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہ اپنے نبی سے بہت محبت بھی کرتا ہے. اسی لیے اس نے پہلے ہی اپنے فرشتے کے ذریعے پیارے رسول کو کافروں کے اس ارادے سے آگاہ کر دیا. چنانچہ ہمارے رسول نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور خود رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ چلے گئے. جب کافروں نے مل کر آپ کے گھر پر حملہ کیا تو رسول اللہ کی جگہ حضرت علی کو دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مدینے پہنچ کر پیارے نبی نے وہاں کے لوگوں کو اچھے اچھے کام سکھائے.
آپ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ساری دنیا میں سب سے اچھا اخلاق ہمارے رسول کا ہی تھا۔ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کافروں نے کئی مرتبہ ہمارے رسول اور ان کے ساتھیوں سے جنگیں کی، مگر حضور نے ان سب کو شکست دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اپنے پرانے شہر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے مشرکین آپ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا مشاہدہ کیا تو گھبرا گئے اور انہوں نے جنگ کرنے سے گریز کیا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ بغیر جنگ کیے فتح ہو گیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں اللہ کی خوشی کی خاطر معاف کر دیا۔ پھر آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جب حج کا مہینہ آیا تو آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ حج سے واپسی پر ہمارے پیارے نبی نے تمام مسلمانوں کو غدیر کے مقام پر جمع کر کے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں بہت قیمتی ہیں، انہیں اپنے آپ سے کبھی الگ نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت اور بچوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر اونچا کیا اور کہا، میرے بعد یہ علی ہی میرے وصی اور جانشین ہوں گے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہمارے پیارے رسول کی وفات ہو گئی۔ آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ اچھا بچوں، آج کی بات یہیں ختم۔ اب تم دونوں مل کر درود پڑھو اور جلدی سے جا کر سو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکریہ دادی جان، خدا حافظ۔